آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل ایم جے ملتانی بیان پر۔ آج قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے دل کا سکون صرف ایک عمل میں۔ اس بیان کو توجہ سے سنیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں۔ تم یاد کرو، تم اپنے وقت میں دنیا میں کنجریوں کے گانے سنا کرتے تھی، یہ میرا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ان کو صبح بھی، شام بھی، رات کو بھی، دل کو بھی جب بھی فرصت ملتی میرا قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے، میرے کلام سے پیار کرتے تھے، مجھ رب سے پیار کرتے تھے۔ اور لوگوں، انہوں نے میرے قرآن سے اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، اتنی محبت کی، آخری وقت آیا، ادھر موت آ رہی تھی، ادھر اس کی زبان پر میرا کلام جاری تھا۔ شان ہو کی طرف سے میرے قرآن والوں آگے آ جاؤ، میرے قرآن کی خدمت گزارو، میرے قرآن سے پیار کرنے والوں آگے آ جاؤ۔ دنیا میں جنہوں نے وزیروں سے پیار کیے ان کو بڑے فائدے پہنچے، کمشنروں سے، ڈی سیوں سے، افسروں سے یاری کی ان کو بڑے فائدے پہنچے۔ لوگوں جنہوں نے میرے قرآن کریم سے یاری کی تھی، آؤ میدان میں آؤ۔ یوں آتا ہے کتابوں میں، جتنے وہ اللہ کے بندے میدان حشر میں اللہ کے حضور میں سامنے آئیں گے، سب کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، اتنی اعلیٰ درجے کی خوشبو کہ میدان محشر مہک اٹھے گا، ساری دنیا حیران ہوگی۔ اس مصیبت کی گھڑی میں یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں، یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں۔ اتنا برا حال کہ ایک ایک آدمی کی زبان کتے کی طرح باہر لٹکی ہوئی، دماغ ناک کے ذریعے بہ کر نکل کر ختم ہو گیا، آنکھوں سے خون بہتا رہا۔ پوچھیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا تمہیں پتہ نہیں۔ تم یاد کرو، تم اپنے وقت میں دنیا میں کنجریوں کے گانے سنا کرتے تھی، یہ میرا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ان کو صبح بھی، شام بھی، رات کو بھی، دل کو بھی جب بھی فرصت ملتی میرا قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے، میرے کلام سے پیار کرتے تھے، مجھ رب سے پیار کرتے تھے۔ اور لوگوں، انہوں نے میرے قرآن سے اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، اتنی محبت کی، آخری وقت آیا، ادھر موت آ رہی تھی، ادھر اس کی زبان پر میرا کلام جاری تھا۔ میرا قرآن پاک پڑھتے پڑھتے اس کی موت آئی، اور یہ فیصلہ ہے جس حال میں کوئی مرے گا، جو کلام کرتا ہوا کوئی مرے گا، قبر سے اسی حال میں اٹھے گا، اس کی زبان پر وہی کلمے جاری ہوں گے۔ ارشاد ہوا یہ قرآن پڑھتے دنیا سے گئے، موت آئی، قرآن پڑھ رہے تھے، آج اپنی قبر سے اٹھے، زبان اس کی تھی، کلام میرا تھا۔ یہ اس کلام الہی کی برکت ہے جو ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوگا، ان تمام کو نوری ممبروں پہ بٹھا دو، نور کے ممبروں پہ بٹھا دو، تاکہ دنیا دیکھ لے قرآن پڑھتے تھے کچھ نہیں ملتا تھا، لوگوں کے حقارت کے جملے سنتے تھے، لوگوں کے تانے سنا کرتے تھے، لوگوں کے میلے کھایا کرتے تھے، یہ حرام خور ہے، یہ روٹی خور ہے، یہ مسیتڑ ہے، یہ ملا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سارے تانے سہے پر میرا قرآن نہ چھوڑا۔ آؤ آج ان کو نورانی ممبروں پہ بٹھا دو۔ آج ہمارے ماحول میں سورت یاسین سنانے والا بلایا جاتا ہے، 10 20 آدمی گھر میں موجود ہیں، سورت یاسین سنانے والا کوئی بھی نہیں، سارے اپ ٹو ڈیٹ، سارے گریجویٹ، سارے کے سارے پرائے ہیں، آخری وقت میں کام آنے والا ایک بھی نہیں۔ اسی وقت میں آواز آئے گی اقرا کتابک، اور میرے قرآن والوں، میری کلام کے وارثوں اور مبارک لوگوں، تم نے اپنے بچوں کے سینے میں میرا کلام جمع کیا، اپنے سینے میں میرا قرآن جمع کیا، اور تم نے اس کی غیرت کھائی، تم نے میرے قرآن کی بے عزتی نہیں کی، میرا قرآن آگے رکھ کر مانگتے نہ پھرے، میرے قرآن کی تم نے توہین نہ کی، میرے کلام کی عزت کو بچایا۔ اقرا کتابک، جا آج اپنی کتاب کو
یعنی میرے کلام کو الف لام میم سے پڑھنا شروع کر دے، والناس تک پروں والے گھوڑے پہ سوار ہو کر دوڑ لگا، جہاں والناس آ جائے وہاں تک ساری جنت تیری۔ بڑی شان ہے اللہ کے کلام کی، اس سے پیار کیا کرو، اس سے محبت کیا کرو۔ جو چیز ذرا عام ہو جائے اس کی قدر نہیں ہوتی دل میں۔ پانی عام ہے، دریاؤں میں، سمندروں میں، ندیوں میں، نالوں میں، کنووں میں، چشموں میں، جگہ جگہ پانی ہے، اس کی کوئی قدر نہیں۔ مگر خدا کی قسم جو پیاسا مر رہا ہے اس سے پوچھو پانی کی قیمت، جسے مرتے وقت پانی کی چلو نصیب نہیں اس سے جا کے پوچھو پانی کی کیا قیمت ہے۔ اس لیے فرمایا اِلَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، تم نے جہنم کی تیاری کی، رات کو جہنم کی تیاری، جن کو جہنم کی تیاری، تم نے انگاروں کی تیاری کی، تم نے عذاب الہی کی تیاری کی، تم نے قہر خدا مندی کی تیاری کی۔ پھر آؤ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی، اتنا سخت قسم کا گرم پانی قرآن کریم میں آتا ہے، جب اس کو پلایا جائے گا اتڑیاں منہ کی بل باہر آ جائیں گی۔ یہ جو میں نے قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کی ہیں مفہوم اور ہے۔ دنیا میں رہ کر کے تھانے دار کا بلاوا آ گیا تو پسینے آ گئے، سول جج کا بلاوا آ گیا تو گھبراہٹ پیدا ہو گئی، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا بلاوا آ گیا تو جان نکلنے لگی۔ اور تم نے کبھی سوچا بھی ہے دربار الہی سے آواز آتی ہے اللہ اکبر، خدا کا بلاوا، خدا کے دروازے کی صدا اور آواز، لیکن لوگ دکان سے نہیں اٹھتے، کنجریوں کے گانے بند نہیں کرتے۔ خدا بلائے پرواہ کوئی نہیں، تھانے دار بلائے پسینے آ جائے۔ خدا پر ایمان نہیں، خدا پر یقین نہیں، قبر پہ یقین نہیں، جہنم پہ یقین نہیں، قیامت پہ یقین نہیں۔ اگر یقین ہو کوئی مرد عورت نماز قضا کر سکتا ہے۔ جتنی جتنی نمازیں ذمہ تھی 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کبھی کسی نے نماز قضا نہیں کی۔ 1,29,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے ایک صحابی نے بھی کبھی نماز قضا نہیں کی۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ یاری والے پیر نے کبھی نماز قضا نہیں کی، اہل بیت نے کبھی نماز قضا نہیں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عنایتوں میں فرماتے ہیں جب دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، حساب و کتاب ختم ہو جائے گا، عدالت خداوندی لگ کر ساری کائنات کا حساب و کتاب ختم۔ اللہ پاک جل شانہ جنتیوں کو فرمائیں گے کہ تم نے سردیوں میں اٹھ اٹھ کر وضو کیے، تم بستر چھوڑ کر مسجد کو گئے، تم مہمانوں کو چھوڑ کر مسجد گئے، تم نے برے لفظ سن لیے پر میرے دربار کی حاضری کو پورا کیا، بیوی بچوں کی پرواہ نہ کی، میرے دروازے کی غلامی ہمیشہ کی۔ او جنتیوں آؤ ذرا تھوڑی سی دیر تمہیں تفریح کرائی جائے، آؤ تمہیں جہنم والوں کا حال دکھائیں، دیکھو نافرمانوں کا حال، بدبختوں کا حال دیکھو، میرے قرآن ٹھکرانے والوں کا حال دیکھو، میری اللہ اکبر پہ یقین نہ کرنے والوں کا حال دیکھو۔ جنتی آ گئے، کھڑکی کھول دی جائے گی درمیان میں، جنتی لوگ جب ان کو دیکھیں گے سڑتا ہوا، جلتا ہوا، تباہ ہوتا ہوا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جہنم میں جل جل کر، سوج سوج کر، پھول پھول کر ایک ایک آدمی کا بدن 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ہو جائے گا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں یقین نہیں ہے، اور یقین اور نماز قضا ہو جائے، اتنا بڑا دردناک عذاب ملنے والا ہو اور نماز چلی جائے۔
जन्नती लोगों ने जब उनका बुरा हाल देखा, पीने के लिए पीप मिल रही है, राग मिल रही है, लहू मिल रहा पीने के लिए, सारा जहन्नुम तबाह हो रहा है, सारे लोग तबाह हो रहे हैं। पहचान हो गई, ये साला है, ये बहनोई है, ये चाचा जान है, ये भाई जान है, ये हमशीरा साहिबा है, ये बेटी है, ये बेटा है, ये फलां रिश्तेदार है। सबको पहचान लेंगे जन्नती लोग और पहचान कर कहेंगे फी जन्नती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन। जन्नती लोग सवाल करेंगे दोज़खियों से और जहन्नमियों और दोज़ख में सड़ने वालों और जहन्नुम में जल जल कर कोले बनने वालों, और एक एक आदमी का बदन इतना लंबा चौड़ा फूल कर सूज कर हो गया, और दोज़खियों अनिल मुजरिमीन, तुमने ऐसा क्या जुल्म किया था, ऐसे क्या जुर्म किए थे, क्या कहर कमाया था जो इतना बड़ा अज़ाब तुमने खरीदा। इस तबाही में पड़े हो, तुम क्या करते रहे दुनिया में। मा सलककुम फी सकर, जला जला करके तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया, तुम तबाह हो गए। क्या अमल किया करते थे दुनिया में। फी जन्नती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, जन्नती लोग कहते हैं ओ जालिमो, ओ भाई जान, ओ चाचा जान, ओ मामू जान, ऐसी क्या बदअमली की, ऐसी क्या बदकिरदारी की, ऐसा क्या जुल्म किया जो ये बुरा हाल बना हुआ है। पीने के लिए पानी नहीं, लाखों बरस गुजर गए पानी पानी करते करते। कुरान करीम के 18वें सिपारे में मौजूद है, जहन्नमी लोग रोवेंगे और कहेंगे रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिमीन। बदनसीबी ने हमें घेरा, बदबख्ती ने हमें मारा, मुकद्दरों ने हमें मारा, हम गुमराही में मर गए, गुमराही में फंस गए, बरादरी की रस्मों ने फंसा लिया, खानदान ने फंसा लिया। रब्बना फगफिर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन। ए परवरदिगार करम फरमा, रहम का मामला फरमा, बंदा नवाजी फरमा। तफसीरें उठा करके देखो, मुफस्सिरीन ने लिखा इस आयत के तहत ये आयत दोज़खी लोग लाखों बरस तक पढ़ेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मौला माफ कर दे, मौला माफ कर दे। फिर आगे से ये नहीं, अगली आयत में तो कुरान की है कि चलो यार तुम रो रहे हो मुद्दतों से, अब तो तुम्हें माफ किया जाता है। इतनी मुद्दत हजारों लाखों बरस चीखों पुकार करने के बाद भी आवाज आती है क़ाल इख्शऊ फीहा वला तुकल्लिमून। खबरदार बकवास ना करो, दफे हो जाओ, चखेथियो, कलाम ना करो। वो रहम का वक्त चला गया, वो करम का वक्त चला गया। जालिमो, तुमने मेरे कुरान पे यकीन न किया, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे यकीन न किया, और काली कमली वाले की जुबान पे तुझे यकीन ना आया। कमीले आज रो रहा, कहे थी तेरी कोई गाल नहीं सुनी मैंडी। इख्शऊ फीहा वला तुकल्लिमून, कलाम ना करो, जाओ यहां से। जन्नती लोग सवाल करते हैं, रिश्तेदारों को पहचान पहचान की जन्नतियों को रोना आ गया। और तुम क्या करते रहे, कपड़े बड़े अच्छे पहना करते थे, घर तुम्हारा बड़ा अच्छा था, खाना पीना बड़ा अच्छा था, कारोबार बड़ा अच्छा था, और ये तो बताओ हुआ क्या। अनिल मुजरिमीन, क्या ऐसा जुर्म किया था तुमने।
तुम तो अपने जमाने के अफसर थे, तुम तो डॉक्टर थे, तुम तो बड़े बड़े वजीर थे, बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े अमीर लोग थे। यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, क्या गुनाह किया तुमने, क्या कहर कमाया, क्या गजब कमाया खुदा का तुमने, बताओ तो सही हुआ क्या है। कुरान करीम कहता है कोई जवाब नहीं, दोज़खी खुद बोलेंगे, जहन्नमी खुद बोलेंगे, रिश्तेदार खुद बोलेंगे, पहचानने वालों को जवाब खुद देंगे। क़ालू, कहने लगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, सबसे पहला गुनाह, सबसे पहला जुर्म, सबसे पहला कहर, सबसे पहला जुल्म हमने ये किया, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। खुद इकरार करते हैं, खुद इतराफ कर रहे हैं, इकरार कर रहे हैं। क़ालू, कहने लगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, अजान होती थी हम सोए रहते थे, अजान होती थी हम अपने कारोबार में लगे रहते थे, अजान होती थी हम कंजरी, बदकार, बदमाश औरतों के गाने सुनते रहते थे। आज लोग अजान सुनकर गाने बंद नहीं करते, अजान सुनकर जुआ खेलना नहीं हंसते, अजान सुनकर शराब पीना बंद नहीं करते, अजान सुनकर चिरस पीना बंद नहीं करते, अजान सुनकर झूठ बोलना बंद नहीं करते, अजान सुनकर दुकान कौन छोड़े। जहन्नमी लोग खुद इकरार करते हैं, पहला जुर्म, पहली खता, पहला गुनाह, सबसे पहला जुल्म, सबसे पहला कहर हमने ये कमाया। लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी ना थे, नमाज नहीं पढ़ते थे हम। हाजी नमाज नहीं पढ़ते, कुरान हिफज कर लेते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, परवाह ही नहीं, परवाह ही नहीं करते। हदीस पाक में आता है जो लोग कुरान मजीद याद कर लें, कुरान करीम पढ़ लें, फिर उस पर अमल ना करें, उसके खिलाफ चलें, अल्लाह के कुरान को बदनाम करें, क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में उनको इस हाल में लाया जाएगा, दोनों पैर नहीं, दोनों हाथ नहीं, मुंह में आग की लगाम डाली हुई है। कुरान करीम पढ़ने वालों उसे ना भुलाओ, कुरान को कंड ना करो, कुरान को पीठ ना करो, कुरान को बदनाम ना करो। इकरार करते हैं, एतराफ करते हैं, हमने इकरार किया, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, परवाह ही नहीं करते, सुबह नहीं उठते थे, रात को ईशा की नमाज के बाद जो बकवास करने बैठते थे, वीसीआर पे जो बैठते थे, टेलीविजन पे जो बैठते थे, कौन सुबह की नमाज पढ़े। और नौजवानों, आज तुम कहते हो हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम नहीं कुरान पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, क़यामत में अल्लाह अगर जन्नत नहीं देगा, जहन्नुम में फेंक देगा तो क्या होगा। कोई खुदा तुम्हारा मोहताज है? सारी दुनिया नमाज को तर्क कर दे, एक भी मस्जिद में ना आए, खुदा के दीन का क्या बिगड़ता है। अपनी बर्बादी कर रहे हो, अपनी बर्बादी। हदीस पाक में आता है, इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि बेनमाज की क़यामत के दिन बेनमाज को कब्र में रखकर अभी घर वाले वापस घर नहीं पहुंचते कि जमीन इस कदर दबाती है दोनों तरफ से, खब्बी पसली सज्जी तरफ और सज्जी पसली खब्बी तरफ निकल जाती है। जमीन इस कदर दबाती है जोर से। आज औरतें नमाज की परवाह नहीं करती, कहीं कहीं हज करने के बाद परवाह नहीं करती, लोग कहीं कहीं हज करने के बाद नमाज की परवाह नहीं करते, शर्म नहीं आती। कहता है क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। दूसरा जुर्म खुद बताते हैं, वलम नकु नुतीमुल मिस्कीन, हमने कभी किसी मोहताज को, किसी गरीब को रोटी का टुकड़ा भी ना दिया। कुछ घर ऐसे होते हैं उनके यहां से मुसाफिर खाना भी खा जाते हैं,
پانی بھی پی جاتے ہیں، لسی بھی پی جاتے ہیں، روٹی بھی کھا جاتے ہیں، پیسہ دلہ بھی لے جاتے ہیں، اور کچھ بدبخت ایسے گھر ہیں ان کے گھر سے کبھی کسی بیوہ کو، کسی یتیم کو، کسی محتاج اور غریب کو، کسی طالب علم کو کبھی ایک روٹی ملی ہی نہیں، وہ اپنے ہی جوگے، صرف اپنے جوگے، اور انہیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے کھاتے برابر کر دیتا ہے۔ وہ اپنی جان میں ہوشیار بنے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کے نام پہ کبھی سیر آٹا نہیں دیں گے، نہ دو۔ کسی غریب کو اگر تم سیر آٹا نہیں دو گے تو 100 روپے ڈاکٹر کو دو گے، نہیں 500 روپے تھانے دار کو دو گے، آخر دو گے تو صحیح نا۔ مولانا اشرف علی تھانوی سبکت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں مدرسے میں طالب علموں کی تعداد پوری ہو گئی جتنے ہم داخل کیا کرتے تھے۔ ایک طالب علم بیچارہ کہیں بڑی دور سے آیا اور اس نے کہا کہ مجھے مدرسے میں داخل کرو، تو ہم نے کہا ہم جتنے کا کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں اتنے ہمارے پاس داخل ہو چکے ہیں، اب گنجائش نہیں۔ اب وہ بیچارہ رو رہا ہے کہ میں اتنی دور سے چل کر آیا، واپس جاؤں، مجھے داخلہ نہیں ملتا۔ ایک آدمی مسجد کے دروازے پہ کھڑا تھا، اس نے کہا بھی کیوں رو رہا ہے؟ کہ جی میں کانپور سے اتنی دور سے تعلیم کے لیے آیا تھا، داخلہ نہیں ملا۔ وہ کہنے لگا میری اماں فوت ہو گئی ہے، 40 دن میں نے اللہ کے نام پہ اس کے نام کی روٹی دینی ہے، 40 دن تو میرے یہاں کھا پھر دیکھی جائے گی۔ جب ان کے یہاں بھی دن 1-2 باقی رہ گیا، وہ پھر دعا مانگتا ہوا سنا کہ یا اللہ وہ تو دن قریب آئے۔ طالب علموں نے مولانا تھانوی کو بتا دیا کہ ایسے دعا مانگتا ہے کسی نہ کسی کا نمبر لگ جائے گا۔ نہ کیسے دعا نہ مانگے جب تمہیں خدا نے سارے سے توفیق ہی نہیں دی۔ 57 میں مدرسہ عربی قاسم العلوم جو کچہری روڈ پہ ہے پرانا مدرسہ، میں وہاں پڑھتا تھا، تو دریاؤں میں بڑی طغیانی آئی تھی اس سال۔ رات کا وقت ہے، گرمی کا موسم ہے، فرش پہ نیچے گرم گرم فرش پہ، مسجد کے فرش پہ ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ وہ کوٹلے تولے خان میں ادھر پرے کو بڑے موٹے موٹے حاجی امیر لوگ رہتے ہیں نا، وہ چمڑوں والے بڑے چلتے ہیں، سانس نہیں آتا، بہت موٹے ہیں۔ تو اب مدرسے میں رات کو آئے، طالب علموں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے اٹھائے، اور مجھے بھی ایک نے اٹھایا۔ میں نے کہا اذان ہو گئی کہ نہیں؟ پھر میں نے کہا کیوں اٹھاتا ہے؟ کہتا دریا چناب ٹوٹ گیا، اٹھو قرآن پڑھو، ملتان بچانا ہے، قرآن پڑھو۔ میں بازو چھڑا کے لمبا پڑ گیا، میں نے کہا واہ بچو تم پڑھے ہم، واہ بھائی واہ۔ تم نے پہلے تو کبھی کسی طالب علم کو میں نے کہا لسی کا گلاس بھی نہیں دیا، آج اٹھانے آ گئے پڑھو قرآن۔ کام کرتا ہے جب تک سر میں ڈنڈا نہ لگے، اللہ کے نام پہ بڑا مشکل ہے دینا۔ اولاد پہ خرچ ہو جائے گا، بیوی بچوں پہ خرچ ہو جائے گا، رشتہ داروں پہ خرچ ہو جائے گا، ناک کے لیے خرچ ہو جائے گا، تو جہنمی لوگ اقرار کر رہے ہیں۔ میں مانگتا نہیں کچھ، کبھی تم سوچ رہے ہو کہ آج تو ایسی بات کر رہا ہے مطالبہ کرے گا، نہیں، بلکہ خود اقرار کرتے ہیں دوزخی لوگ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نے کبھی کسی غریب کو، کسی محتاج کو اللہ کے نام پر کچھ دیا کوئی نہیں۔ تیسرا گناہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، خود اقرار کرتے ہیں ہم تو دین کی باتوں پر یقین بھی نہیں کرتے تھے، ہمیں قبر پہ یقین نہ تھا، ہمیں حشر پہ یقین نہ تھا، ہمیں عدالت خداوندی پہ یقین نہ تھا، سچ پوچھو ہمیں اپنی موت کا بھی یقین نہ تھا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، خود قرآن میں اقرار کرتے ہیں او جنتیوں، او دون جنت میں رہنے والوں، ہم نے بھی تمہیں پہچان لیا، کوئی چچا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی بھانجا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، او جنتیوں وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، سچ پوچھو جو عذاب بھگت رہے ہیں دوزخ والا، کبھی اس پہ بھی یقین نہ آیا۔ ہمارا تو دل کہتا تھا مولوی ایسے بکواس کرتے ہیں، یہ کون سے قبر میں سے واپس آئے ہیں؟ کوئی جھوٹ بولتا، ہمیں یقین ہی نہیں آتا تھا، نہ قبر پہ یقین تھا، نہ جہنم پہ یقین تھا، نہ اللہ کی عدالت پہ یقین تھا، نہ جنت پہ یقین تھا، ہمیں تو تھا ہی نہیں، سارا کچھ ہم نے دنیا ہی میں سمجھا ہوا تھا۔
اور جنتی کہنے لگے اب کیا حال ہے؟ کہنے لگے حتی اتانا الیقین، اب تو جتنا ہمیں یقین ہے اتنا تمہیں بھی نہیں ہوگا، اب تو بڑا یقین ہے، لیکن اب رونے سے کیا بنتا ہے؟ جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب رونے سے کیا بنے؟ اب اقرار اور یقین سے بنتا کچھ نہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جس نماز کو ہم ہلکا کام سمجھتے ہیں، آگے پیچھے کا کام سمجھتے ہیں، وہ اتنا نازک ترین کام ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بے نماز کو اللہ کی عدالت میں سور کی شکل میں پیش کیا جائے گا، اور یوں آتا ہے کتابوں میں کہ یہ دنیا والا خنزیر بھی وہاں موجود ہوگا، مگر اس کو حکم ہوگا کنتو ترابا، مٹی ہو جاؤ۔ ادھر مٹی بن رہے ہوں گے، ادھر کہیں گے الہی ہم تو مٹی بن رہے ہیں، یہ ہماری شکلوں والے کون کھڑے ہیں، یہ ہماری صورت والے کون آ گئے؟ جواب ملے گا تمہیں تو میں نے خنزیر بنایا تھا، یہ بے نماز ہو کر خنزیر بن گئے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پہ ان کو یقین نہ آیا۔ اللہ کی عدالت لگی ہوگی، قیامت کا میدان ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے میرے نور کو سجدہ کرو۔ اللہ پاک ایک نور چمکائیں گے، ایک تجلی ڈالیں گے، ساری دنیا سجدے میں گر پڑے گی، ساری دنیا اللہ کے نور کو دیکھ کر، تجلیات خدا بندی کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑے گی، مگر بے نماز بھی جھکنا چاہیں گے، ہم بھی سجدے میں گر پڑیں۔ آواز آتی ہے فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ بے نماز بھی چاہیں گے ہم بھی جھک جائیں، قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، جھکنے نہ پائیں گے، الگ پہچان ہو جائے گی۔ یہ ہے خداوند کریم کے قانون کے باغی، یہ ہے پنج وقتہ نماز اور اذان کے باغی۔ کوئی ایک جگہ حکم چھوڑی ہے، جا بجا قرآن کریم بھرا پڑا ہے، پھر اس کو صحیح پڑھنا، پھر اس کے لیے سیکھنا، پھر اس کے لیے کوشش کرنا، وضو صحیح کرنا، نماز کے ارکان کو صحیح ادا کرنا، یہ نہایت ضروری ہے تاکہ نماز کے اندر جان پڑے، نماز کے اندر روح پیدا ہو، نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہو۔ ہر چیز کے اندر ایک لذت ہے، ایک مٹھاس ہے، ایک حلاوت ہے، ایک لطف ہے، ایک اس کے اندر کیف ہے، ایک سرور ہے، ایک مزہ ہے، جب تک وہ نہ آئے پھر نماز کائے کی۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ سرتاج الاولیاء ہیں، اولیاء کرام کے سردار ہیں، ولی نہیں ولیوں کے سردار ہیں۔ مجدد صاحب کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، ایک مرید نے پوچھا حضرت جنت میں بھی نماز ہوگی؟ حضرت جنت میں بھی نماز ہوگی؟ حضرت نے بھی جواب نہیں دیا۔ ایک مولانا عبد الواحد صاحب تھے لاہور کے، انہوں نے جواب دیا بھائی جنت میں نماز نہیں، جنت میں نماز کی جزا ملے گی، نماز کا بدلہ ملے گا، نماز کا انعام ملے گا۔ ایک مرید نے سوال کیا، دوسرے مرید نے جواب دے دیا۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمایا ذرا توجہ کرو، فرمایا اس ولیوں کے ولی نے کہ بھئی جس جنت میں نماز نہ ہوگی دل کیسے لگے گا، جس جنت میں نماز نہ ہوگی جی کیسے لگے گا۔ مجھے اگر اللہ نے اختیار دیا اور مجھ سے پوچھا اجازت ملی، میں تو وہاں بھی نماز ہی پڑھتا رہوں گا، اپنے رب کے در پہ سجدے کرتا ہی رہوں گا۔ ہم لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں نا کہ جنت میں روزہ نہیں، نماز نہیں، اچھا ہوا جان چھوٹ جائے گی بابا۔ ہاں مگر جن کو پڑ گئی نا چکھی، جن کو لذت پڑ گئی، جن کو مزہ پڑ گیا، وہ ایک سجدے کے مقابلے میں پوری دنیا ان کو دے دو وہ اس پہ تھوکتے بھی نہیں۔ ایک ایک اللہ والا ایسا دنیا میں آیا، ایک سجدہ نہ کر 1 کروڑ روپیہ لے لے، وہ کہتا ساری دنیا کے چاندی پہ، ساری دنیا کے سونے پہ، ساری دنیا کے ہیرے اور جواہرات پہ میں تھوکنا گوارا کروں گا، اللہ کے دروازے پہ ایک سجدہ چھوڑنا میں گوارا نہیں کرتا۔
یہ کہنے سننے کی بات نہیں، یہ چکھنے کی بات ہے۔ جس کو مزہ پڑ گیا نا اسی کو پتہ چلتا ہے۔ اور مجنوں سے بادشاہ نے کہا، مجنوں سے، وہ کہنے لگا بدبخت، اگر عشق بھی کرنا تھا کسی ٹھکانے سے تو کرتا، یہ تو بالکل کالی، شکل بھی اچھی نہیں، تو مرتا ہی پھرتا رات دن۔ ہائے ہائے، مجنوں نے کیا بات کہی۔ مجنوں کہنے لگا گفت خاموش کیوں تو مجنوں نیستی، گفت خاموش کیوں تو مجنوں نیستی، چشم من را بردگر را نیستی۔ بادشاہ تو نے اپنی آنکھ سے دیکھ کر کہا ہے نا، لیلا کو میری آنکھ سے دیکھ پھر میں دیکھوں تو کیا کہتا ہے، میری آنکھ سے دیکھ۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، مجنوں آگے سے نکل گیا، سلام پھر کچھ نے کہا شرم نہیں آئی، بڑا بدتمیز ہے تو۔ نے کہا کیوں؟ کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو آگے سے نکل گیا۔ مجنوں کہنے لگا دوبارہ جا کے نماز پڑھ، دوبارہ نماز لوٹا جا کے۔ اس نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگا ایک عورت کے عشق میں تو مجھے نظر نہیں آیا، رب کی نماز پڑھتے ہوئے تو نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ تو رب کی نماز پڑھ رہا تھا، مجھے کیسے دیکھ لیا؟ چل دوبارہ جا کے نماز پڑھ۔ وہ نماز ہی نہیں ہوئی تھی۔ آج ہمارے پلے پڑ کیا رہا ہے؟ رات دن سنتے ہیں قرآن سنتے ہیں، حدیث پاک سنتے ہیں، اللہ اللہ کا سنتے ہیں، چاروں طرف سے کانوں میں آواز اذان کی آتی ہے، لیکن پرنالہ وہیں پڑھ رہا جہاں پڑھنا چاہیے تھا۔ اس سے کیا بنے گا؟ قرآن کہتا فما لہم عن التذکرۃ معرضین کأنہم حمر مستنفرۃ فرت من قسورہ۔ قرآن کہتا ہے بے نماز کی جہنم میں چیختے چلاتے ٹنڈارتے گدھے کی آواز بن جائے گی۔ اللہ کی ذات پر اگر یقین ہو تو پھر یہ ساری باتیں کیوں ہوں؟ مسجدیں ہزاروں بن رہی ہیں، لاکھوں مسجد بن رہی ہے، نمازی ہے نہیں، پرواہ نہیں کرتے لوگ۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس قدر دین متین کی حفاظت کی، ایک ایک نماز کی اتنی پہرہ داری کی، اتنی حفاظت کی، اس قدر اس کے لیے قربانیاں دی، بڑی سے بڑی مشکلات میں بھی نماز قضا نہ کی۔ پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے بھی پڑھی، جنگ ہے، جہاد ہے، لڑائی ہے، قتال ہے، کفار سے مقابلہ ہے، صحابہ کرام اس وقت بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور بلکہ جماعت کی پڑھ رہے ہیں۔ ایک رکعت پڑھ کر جماعت چلی گئی میدان جہاد میں، اور وہاں سے ایک قوم آئی، انہوں نے ایک رکعت پڑھی، پھر وہ چلے گئے، پھر اور چلے گئے، پھر اور آ گئے، سینہ پلٹ گیا، تلواریں چل گئی، گردنیں کاٹ دی یا اپنی کٹوا دی۔ خدا کہتا ہے میرے نبی کے غلاموں، میں اب بھی تمہیں نماز میں شمار کر رہا ہوں۔ کیسی ان کی نماز تھی، کیسی ان کی اللہ اللہ تھی، کس قدر ان کی نماز میں روح تھی، کس قدر ان کی نماز میں جان تھی، اور وہ نماز اگر رہ جاتی انہیں دنیا ساری بری لگتی تھی، تلخ ہو جاتی تھی دنیا ان کی۔ اچھا بھلا آدمی آج کل دیندار طبقہ بھی نماز کی پرواہ نہیں کرتا، بڑا افسوس لگتا ہے۔ فرمایا واقیموا الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل۔ نماز برائیوں کو دور کرتی ہے آدمی سے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز آدمی کو بے حیائی سے، بری باتوں سے روکتی ہے، بشرطے کہ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھا جائے۔ امام جب اللہ اکبر کہتا ہے، اب ہمیں تو پتہ نہیں نا، رکوع میں مل گئے رکعت مل گئی، پیچھے سے آ کے مل گئے رکعت مل گئی، دیر سے شامل ہو گئے رکعت مل گئی، اتحیات میں شامل ہو گئے جماعت سمجھو مل گئی۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے اس کے ساتھ لاکھوں فرشتے اللہ اکبر کہتے ہیں، لاکھوں فرشتے اللہ اکبر کہتے ہیں تکبیر اولیٰ جب ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک دن جماعت سے رہ گئے تو اپنی نماز کو جو قضا بھی نہیں ہوئی تھی 27 دفعہ پڑھی، اسے لوٹا لوٹا کر 27
27 मरतबा उस नमाज को पढ़ा। जब 27 मरतबा पढ़ चुके तो गैब से आवाज आई कि वो फरिश्तों की आमीन तो लाओ, वो फरिश्तों वाली अल्लाह अकबर तो लाओ। वो जो फरिश्तों ने तुम्हारे साथ अल्लाह अकबर कही थी वो कहां से आएगी? खुश नसीब हैं वो लोग जो लोगों को नमाज के लिए कहते फिरते हैं। यानी कोई थाने की तरफ बुलाता है, कोई तहसील की तरफ बुलाने के लिए निकलता है, कोई कचहरी की तरफ बुलाने के लिए निकलता है, कोई सोने की तरफ बुला रहा है, कोई चांदी की तरफ बुला रहा है, कोई खेत की तरफ बुलाता है और कोई कहीं बुलाता है। खुदा की कसम ये तबलीग वाले कितने खुश नसीब लोग हैं, ये अल्लाह के घर की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह की नमाज की तरफ बुलाते हैं। हदीस पाक में आता है अगर तेरी कोशिश और तेरी मेहनत से एक आदमी नमाजी बन गया, बहुत मुमकिन है कि तेरी निजात के लिए काफी हो जाए। एक आदमी तेरी मेहनत से, तेरी लगन से, तेरे सोजो गुदार से, तेरे पैसा खर्च करने से एक आदमी अगर सही मानों में सजदा करने वाला बन गया, बहुत मुमकिन है कि रब ताला इसी पर तेरी निजात फरमा दे। फिर एक चलता फिरता मदरसा, जिसने अपनी नमाज सही करनी हो वो घर रह के नहीं होगी। इन लोगों के साथ शामिल हो जाओ, जनाजे की दुआएं भी सिखाएंगे, नमाज भी सही करा देंगे, दुरूद पाक भी सही करा देंगे, जनाजे की दुआएं भी सही हो जाएंगी। इंशाअल्लाह दीन भी मिलेगा, दुनिया भी मिलेगी, दो जहान में अच्छी तरह से अल्लाह पाक बेहतरी फरमाएंगे जब इन लोगों के साथ चलकर दीन के लिए मेहनत होगी। हमारे यहां ये चीज बेकदरी है। वो एक आदमी की मिसाल के तौर पर एक बात सुनाऊं। एक आदमी था, उसने कहीं तबलीग वालों का बयान सुना, चिल्ला लिखवाया, तो घर बीवी से आके कहने लगा मैं तो कल चिल्ले पे जा रहा हूं, चिल्ले के लिए निकल रहा हूं कल मैं तो। गुस्से में आई बीवी, कहने लगी मुझे भी कल जहर दे के जाना और इन बच्चों को भी जहर दे के मार के जाना। तुम एक चिल्ले पे क्यों जाओ, तुम सदा वहीं रहो, हमें मार जाओ, हम कहां से खाएं, क्या होगा, ये होगा। तूफान मचा दिया बीवी ने। वो आदमी था सियाना, फिर मस्जिद में गया और कुछ देर के बाद फिर आ गया और कहने लगा कमली तू शोर कर रही है, इस जमात में एक आदमी ऐसा आया हुआ है, वो यूं कहता है कि अगर तू एक चिल्ला लगा दे मैं तुझे सऊदिया का वीजा दिलवा दूंगा, सऊदी अरब का तुझे वीजा दिलवा दूंगा, खूब कमाई होगी, शर्त ये पहले चिल्ला लगा। जब बीवी को ये बात बताई ना उसने, कहने लगी अल्लाह मालिक है, मेरा भी बच्चों का भी, मेरा जेवर भी बेचना है तो बेच ले, जरूर चला जा और पीछे का फिक्र ना करियो, इसी वक्त जा, कल नहीं आज ही चला जा, सऊदिया का वीजा जरूर ले ले। अल्लाह के नाम पर चिल्ला लगाना था तो जहर मांग रही थी, बच्चों को भी जहर दिलवा रही थी, और जब सऊदिया के वीजा की खबर पड़ी तड़प उठी, कहा मेरा जेवर भी बेच दे और फिक्र ही ना करियो, मैं अल्लाह के नाम पे तेरे बच्चों को संभाले बैठी हूं। अंदाजा लगाया कहां हम लोगों का दिमाग है। औरतों की भी सोच देखो, मर्दों की भी सोच देखो। किसी से रिश्ता मांगो ना, ओ लड़का लायक नहीं है, काम का नहीं है, और किसी से रिश्ता करो हमारा लड़का लेबिया में है, सऊदिया में है, अगले साल आने वाला है, लगा जी बिल्कुल, चाहे 10 साल में आ जाए लड़की तुम्हारी हो गई, चना भी आए लड़की तुम्हारी हो गई। पैसे का ज़ैन, दौलत का ज़ैन, कहां कब्रों में लेके जाएंगे इस दौलत को। इसी को मजजूब कहता है कि सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, और कब्र में अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तैयार करदा कश्ती में पखाना करना शुरू कर दिया। उसने उसको बताया, मैं यूं करके आया। जितनी बड़ी वो कश्ती थी सारी की सारी पखाना गंद कर करके भर दी, ऊपर कानों तक भर दी।
اللہ کے نبی کا پھر دل دکھا، الہی یہ کیا بنی؟ فرمایا گھبرانا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر انہی سے صاف نہ کراؤں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ آپ گھبرائے نا۔ عورتیں پخانہ کرنے جا رہی ہیں، چلو چلو چلو، نبی کی وہ ہے نا جو یوں کہتا پھرتا ہے، یہ اس کی کشتی ہے، اس میں چل کر پخانہ کر کے آئیں گے۔ عورتیں آ رہی ہیں، مرد آ رہے ہیں، جوان آ رہے ہیں، بوڑھے اور سمجھا رہے ہیں۔ ہمیشہ رواج اور رسم کے بارے میں اور شرکیہ باتوں کے بارے میں نوجوانوں کو بوڑھے سمجھایا کرتے ہیں، نئی باتوں پہ نہ لگنا، ہمارا پرانا زمانہ یاد رکھنا، ہمارے باپ دادا یوں کیا کرتے تھے۔ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، پوری قوم میں خارش کی بیماری پیدا کر دی اللہ پاک جل شانہ نے۔ عورتوں کو کھجلی، مردوں کو کھجلی، آگے سے پیچھے سے ہر وقت کھجاتے پھر رہے ہیں، ہر وقت کھجا رہے ہیں، خارش کر رہے ہیں۔ اور باوجود اس عذاب میں گرفتار ہونے کے ایک بوڑھا جو اس کشتی میں، بڑی ہوئی کشتی میں بھی پھر بھی پخانہ کرنے گیا، پرانا پپا تھا نا، ہٹا ہی نہیں۔ چلو یوں تو تسلی کرنی تھی کہ اب تو بڑھ گئی، اب تو جانے دو۔ کنارے پہ بیٹھ کے پخانہ کیا، کمزور جان تھی، اٹھنے جو لگا دھڑام سے اس کے اندر ہی گر گیا۔ اب وہ ساری جان کو جو لبڑ گیا، ساری جان جو سن گئی، خراب جو ہو گئی، جہاں جہاں پخانہ لگا وہاں سے کھجلی ختم ہو گئی۔ کشتی کے کنارے پہ کھڑا ہو کر کے بوڑھا آواز دینے لگا، اے میری قوم کے لوگوں آ جاؤ، کھجلی کی دوا مل گئی، خارش کی دوا مل گئی۔ انہوں نے کہا جی بابا جی کیا دوا؟ یہ گولی ہے، کیپسول ہے، ٹکے؟ انہوں نے کہا یہ جو کشتی میں موجود ہے نا یہ۔ انہوں نے کہا تو یہی دوا ہے، دیکھ لو میری جان کو جہاں جہاں لگ گئی وہیں سے دوا خالی کھجلی ہٹ گئی، خارش چلی گئی، باقی جگہ میں نے اٹھا کے ملا ہے۔ پڑ گئی قوم، وہ بیوی کو بلانے جا رہا ہے، وہ بھائی کو بلانے جا رہا ہے، باپ بیٹے کو بلا رہا ہے، جلدی آ جاؤ دوائی ختم نہ ہو جائے۔ پڑ گئی خلقت خدا کی، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، برتن لے کے آ رہے ہیں کہ میں مل کے آؤں گا، اماں کے لیے لے کے آؤں گا۔ تو خدا کیا ہوا؟ یہاں تک لکھا مفسرین نے کہ گھڑیوں کی گھڑیوں میں سارا اٹھا کر لے گئے، پھر جب نہیں ملا کشتی دھو دھو کر پینے لگے، اور جو پیے اسی کی خارش ختم، جو ملے اسی کی کھجلی ختم۔ اللہ پاک نے آواز دی، کیوں میرے نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہو؟ کہ جی ہاں، کہ پھر مانتے ہو نا میری خدائی کو، دیکھ لو انہیں سے صاف کرا دی کہ نہیں۔ یعنی گو کھانا منظور کر لیا، نبی کی بات نہ مانی، پیغمبر کی بات نہ مانی، اللہ کے جلیل القدر نبوت کے تاج والے کی بات نہ مانی۔ آ گیا وہ وقت جب اللہ پاک جل شانہ نے عذاب بھیجنے کا وقت مقرر کر رکھا تھا، اور پھر بھی باز نہیں آئے، چھیڑ خانی کرتے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ کیوں بھائی؟ وہ تو کہہ رہا تھا عذاب آئے گا، کب آئے گا وہ عذاب؟ جدھر سے گزرتے نوح علیہ السلام لوگ چھیڑ خانی کرتے ہیں، تو کہتا تھا عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، اب تک تو آیا نہیں، انتظار کرتے کرتے ہمارے سبحان اللہ لوگوں ہو گئے، وہ آئے گا کب؟ اللہ کا پاک پیغمبر نوح علیہ السلام روتے روتے گزر جاتے، اللہ کے قہر کو دعوت نہ دو، پناہ مانگو، توبہ کرو۔ انہوں نے کہا جا 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 کے لے عذاب جو سالاتا، ہم نہیں ڈرتے۔ عورتیں چھیڑخانی کرتی تھی، مرد کرتے تھے۔ ایک دن نوح علیہ السلام تندور پہ روٹیاں پکوانے کے لیے گئے، بوڑھی روٹیاں پکایا کرتی تھی، روٹی بھی پکاتی جاتی ہے، وہ بھی بعد نہ آئی، کہنے لگی بیٹا نوح شکل بھی تیری اچھی، صورت بھی اچھی، عادت بھی اچھی، بڑا شریف معلوم ہوتا ہے، لیکن تجھے جھوٹ بول کے کیا ملا؟ تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ انہوں نے کہا اماں میں نے کیا جھوٹ بولا؟ کہ تو کہتا تھا عذاب آئے گا،
تو کہتا تھا عذاب آئے گا، وہ آیا تو ہے نہیں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا مائی اللہ سے پناہ مانگ، اللہ کی عذاب سے پناہ مانگ، وہ اس پہ قادر ہے، وہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے، تیرے اس تنور میں سے پانی ابل پڑے، وہ اتنی بھی طاقت رکھتا ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے وہاں سے پیٹھ پھیری اور چلے ہی تھے کہ اندازہ لگاؤ کسی گلی جگہ سے اگر پانی نکلتا تو کچھ سمجھ میں آ سکتا تھا، اور خدا تو وہ ہے آگ میں سے پانی نکال دیا، تندور میں سے پانی ابلا، اس تندور میں سے پانی ابلا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کر کے کشتی میں بٹھا لیا، خود بیٹا خود گھر میں پیدا ہوا، گھر والے نے جنا، گھر میں پلا۔ نوح علیہ السلام کا لخت جگر پیارا نور نظر، جس کا اللہ پاک نے ان آیتوں میں ذکر خیر فرمایا، میں قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں۔ فرمایا وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح، سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، اپنے بیٹے کو آواز دی، یا بنی ارکب، او میرے پیارے بیٹے، او میرے نور نظر، او میرے لخت جگر، او میری گھر والی کا دودھ پینے والے، اور میں نبی کی گود میں پلنے والے ہیں، ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، آ جا ایمان والوں کی کشتی میں سوار ہو جا، میں نبی کے ساتھ لگ جا، میری بات مان جا۔ بیٹے کو سمجھایا ہے سیدنا نوح علیہ السلام نے، آ میری بات سن، او بیٹے آ جا، مارا جائے گا۔ وہ آگے سے کہنے لگا، قرآن نے باپ کی بیٹے کی گفتگو کو نقل فرما دیا، آگے سے کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، او میرے ابا مجھے پانی سے نہ ڈرا، مجھے سیلاب سے نہ ڈرا، مجھے طوفان سے نہ ڈرا، یہ تھوڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، میں پہاڑیوں پہ چڑھ بیٹھوں گا، میں پہاڑی پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤں گا، کیا کرے گا میرا پانی، سلام میرا کیا بگاڑے گا، یہ تھوڑی اونچی پہاڑی ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر جواب دیا، او بیٹے تو نہیں جانتا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، او میرے بیٹے غلط خیال تیرا، پہاڑیاں نہیں بچا سکتی، اونچائی بلندی اس کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی، الا من رحم، آج تو وہ بچے گا جس کو وہ اپنی رحمت کی چادر اڑا دے گا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، آیا طوفان، پہاڑیوں کے اوپر سے پانی گزرنے لگا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کشتی میں ہیں، ان کے ماننے والے کشتی میں ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، نہ ماننے والے اللہ کے نافرمان بیٹے کو جب ہوتے کھاتے دیکھا، کبھی پانی میں ڈوب رہا ہے، کبھی اوپر آ رہا ہے، باپ کی پدری شفقت نے، باپ کی محبت نے جوش مارا، اللہ کے حضور میں اللہ کے نبی نے جھولی پھیلا دی۔ اسی لیے کہا کرتا ہوں وہ بڑا بے نیاز ہے، اور اندازہ تو لگاؤ جس کے نام کے لیے 950 برس مار کھائی، 950 سال اس اللہ کے نام پر مار کھائی، اس کا پیغام پہنچایا، اس کے نام کی تبلیغ کی،
ایک بیٹے کا سوال کر دیا تو کیا ہو گیا؟ اور یہ بات بھی تو ہے، اولاد کی محبت بھی تو ماں باپ کے دل میں اللہ ہی نے ڈالی ہے، اللہ نے قائم کی ہے، اللہ نے رکھی ہے، یہ کون سی اپنی بس کی بات ہے؟ اللہ کے نبی نے اگر ایک بیٹے کا سوال کر ہی دیا تو کیا ہو گیا؟ معافی تو مانگی، آواز لگائی، ونادا نوح ربہ فقال رب ابنی من اہلی۔ او زمین و آسمان کے مالک، او میرے رب، او میرے پروردگار، میرا ایک بیٹا ڈوب رہا ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اور تیرا وعدہ تھا کہ جو تیرے ہوں گے انہیں نہیں ڈبوؤں گا۔ یہ میرا بیٹا میری بیوی نے جنا، میری بیوی کا دودھ پیتا رہا، یہ میرے سامنے ڈوب رہا۔ میرے اللہ، تو اچھا وعدہ کرنے والا ہے اور تو وعدے کا پکا کرنے والا ہے، یہ بیٹا ڈوب گیا میرا، میرے مولا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ آواز آتی، چلو تم نے ہمارے نام کے لیے اتنے دنوں مار کھائی، پیغمبری نبھائی، نبوت کا مشن تم نے پورا کیا، ہم ایک تیرے بیٹے کو بچا ہی دیتے ہیں۔ ان ابلی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ آواز آتی ہے، قال یا نوح، او نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا ہے ہی نہیں، تیرا نہیں ہے یہ۔ الہی کیسے نہیں ہے میرا؟ میری بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا، میری پشت سے پیدا ہوا، میرے نطفے سے پیدا ہوا، میں نے اس کو گود میں پالا، میں نے اس کو گود میں کھلایا، میں نے اس کو کندھے پہ اٹھایا، میں پہچانتا ہوں یہ میرا ہے، میرا ہے، یہ میں اس کا ابا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ آواز آئی، نوح زبان روکو، انہ عمل غیر صالح، اور اس کے عمل اور ہے، تیرے عمل اور ہے۔ یہ میری رحمت سے بڑا دور ہے، یہ میری رحمت سے اتنا دور ہے، اتنا دور ہے کہ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اور اگلی بات جو اگر آپ عربی سمجھتے نا، خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا۔ میں مانتا ہوں تمہارے اندر ایمان کی دولت ہے، ایمان کا شعلہ ہے، ایمان کا نور ہے، تم اگر عربی سمجھتے کلیجہ چر جاتا۔ اللہ پاک نے فرمایا، او میرے نوح، او میرے نبی، خبردار اگر تم نے دوبارہ اس بیٹے کا نام لیا تاج نبوت اتار لوں گا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ میں اس تیرے بیٹے سے اتنا ناراض ہوں، اتنا ناراض ہوں، میری رحمت اس سے اتنی دور ہے، اگر تیری زبان سے اس کا دوبارہ نام نکل گیا، نبوت کا تاج اتار کر نبیوں کی فہرست میں سے تیرا نام اڑا دوں گا۔ ساری باتوں کا حل ہو گیا کہ نہیں؟ فلانا یوں اللہ سے لے کر دیتا ہے، فلانا زبردستی کرا لیتا ہے، فلانا اللہ میاں سے یوں منوا لیتا ہے۔ آؤ اس کی بے پرواہ ذات کو دیکھو، 950 سال مار کھائی، قرآن گواہ، سینکڑوں جگہ نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے۔ وہ ایک بیٹے کا نام لے دیا تو اللہ کا جلال دیکھا۔ اور پھر نبی کے سوا اللہ کے جلال کو کوئی نہیں سمجھتا۔ اللہ کے قہر کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ وہ براہ راست خدا سے باتیں کرتا ہے، خدا کا برگزیدہ بندہ اور نمائندہ ہوتا ہے۔ فوراً اللہ کا نبی ڈرا،
पैगंबर इतना बड़ा जलीलुल कदर नबी होकर घबराया, फौरन झोली फैला दी, रब्बी अऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म व इल्ला तगफिरली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन। मेरे अल्लाह, अगर तूने रहम ना फरमाया, तेरी करीमी का दरिया मुझे ना मिला, तेरे रहम की चादर अगर मेरे सर से उतर गई तो मैं तो मारा जाऊंगा। तेरा करम मांगता हूं, तेरी बेनियाजी का सदका मांगता हूं। ऐ रहीम, करम फरमा, मुझसे गलती हुई, मुझसे भूल हुई, मुझे माफी अता फरमा। कुरान करीम ने तफसील के साथ वाक़यात जिक्र करके ये बात समझा दी कि मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता, मुझ पर कोई जबर नहीं कर सकता, कोई वली, कोई पैगंबर। अब ये तो उस नबी की बात है जिसका कुरान ने सैकड़ों जगह जिक्र है कि एक बेटी की बात कर दी तो अल्लाह पाक की तरफ से झिड़की मिली, धमकी मिली कि अगर दोबारा नाम लिया तो नबूवत से मैं तुम्हारा नाम काट दूंगा। तो मेरी तेरी क्या हस्ती है? मैं और आप कौन होते हैं ये बातें करने वाले कि फलां यूं कर देगा, फलां यूं कर देगा? कोई भी कुछ